یہ وہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ. اور تصور کرو جب جا رہی تھی سواری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے تھے اور مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی تھی. جیسے آج آپ کی مسجد کے اندر عورتیں جو ہے چھتوں پہ آ گئی ہیں. ہمارے زبیر صاحب کہہ رہے تھے پھر پردے کا مقصد کیا رہ گیا مولانا صاحب؟ یہاں سے آئیں گی جائیں گی اور مسجد سے. سنیے، اگر آپ کے پاس ڈبل دروازے نہیں ہیں تو عورت ایک ہی دروازے سے جائے گی، آپ نہیں روک سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا سخت حکم ہے، لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہ رہی ہیں تو آپ نہیں روک سکتے ہیں. جاؤ سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں اور دیکھیے آپ، حج ہو یا عمرہ، ایک ہی دروازے سے عورتیں جاتی ہیں اور ایک ہی دروازے سے آتی ہیں. وہاں تو عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر طواف کرتی ہیں. میرے بھائیوں، کرتی ہیں، ایسا ہوتا ہے. اور ایک بات مسئلے کی یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ آئے اور وہ کچھ کرتب لاٹھی چلانا سیکھ رہے تھے. ہوتا نا جیسے جوڈو کراٹے کوئی ہم لوگ ایسے، وہ لوگ کرتب ایسے تلوار چلانا سیکھ رہے تھے، مہارت ایسے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میں بھی دیکھوں گی. تو اللہ کے رسول نے اپنے پیچھے ان کو کھڑا کر دیا، ادھر آؤ پیچھے. تو اپنا سر یہاں رکھ لیا انہوں نے، یعنی یہ تھوڑی جو تھی ہونٹ یہ یہاں رکھ لیا اور پیچھے کھڑی ہو گئی اور ایسے کر کے وہ دیکھنے لگی. بخاری کی روایت ہے، وہ دیکھنے لگی کہ یہ حبشی لوگ کیا سیکھ رہے ہیں، لاٹھی چلانا اور تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، یہ جنگوں میں لڑنے کے کام آئے گا. تو ان حبشیوں کے کرتب کو سیکھ رہے ہیں. یہ روایت یہ بتلا رہی ہے کہ عورت کسی تقریر کرنے والے یا کسی مولانا کو دیکھ سکتی ہے، لیکن تقریر کرنے والے کے لیے یا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے یا ان پر نظر پڑے. عورتوں کے لیے یا تو اسکرین لگوائیے، اور اسکرین کا انتظام اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کریں گی، وہ ان کا مطالبہ ہوگا کہ ہمیں ایسی جگہ بٹھائیے کہ جہاں ہمیں تقریر کرنے والے ہمیں دکھ سکیں، تبھی سمجھ میں آئے گی. لیکن اب کیا کریں، اب سامنے بٹھاؤ گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دیکھیں گی ہی دیکھیں گی، لیکن پھر مردوں کی نظریں بھی ان پہ پڑیں گی، یہ جائز نہیں ہے. تو آپ ایسا انتظام کریں کہ وہ تو دیکھ لیں لیکن مردوں کی نظریں یا خطیب کی نظر ان کے اوپر نہ پڑنے پائے. اگر ایسا انتظام ہو جائے تو فبہا، لیکن آپ عورتوں کو نہیں روک سکتے ہیں. حضرت عائشہ نے نبی اکرم کے پیچھے کھڑے ہو کر عورتوں کا کرتب دیکھا ہے، حبشیوں کا کرتب دیکھا ہے. ایسے ہی نہیں مقام مل جاتے ہیں، ایسے ہی عزتیں نہیں مل جاتی ہیں، ورنہ گرانے والوں نے کتنی کوششیں کی، ڈبونے والوں نے کتنی ڈبونے کی کوششیں کی. انہوں نے بار بار مارنا چاہا لیکن تھک کر اور ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے اور بیچارے مجبور ہو گئے، کیونکہ ان کو اس آیت پر یقین ہی نہیں تھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا مالک کوئی انسان نہیں ہے، چاہے اس کے پاس کتنی بھی پراپرٹی اور زمین و جائیداد کیوں نہ ہو. عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت پر مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی یقین ہے، اور سچا مسلمان وہ ہے جو مرتے دم تک یقین رکھے. میرے بھائیوں یاد رکھیے، عزت اور ذلت دینا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دیکھیے یہ عورتیں مدینہ کی چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہی ہیں، یہ سواری جا رہی ہے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، 6 سال کی 7 سال کی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں اور دف بجاتے بجاتے کہتی جا رہی ہیں وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِن ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. آج تو 14ویں رات کا چاند ہمارے مدینے میں چمکا ہے، آج تو محمد رسول اللہ مکے سے مدینے میں آئے ہیں، آج تو 14ویں رات کا چاند مدینے میں چمکا ہے. وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ادھر حضرت محمد رسول اللہ ان بچیوں کا گیت سن رہے ہیں، ان کے یہ شعر سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہہ دیا وَالنَّبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں، آج ہمارے مدینے میں ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہوگا وہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اپنی اونٹنی سے اترے اور اترنے کے بعد سب سے پہلے ان بچیوں کے پاس گئے اور ان بچیوں سے فرمایا دعیہا
हाजिल कलिमात, आए बेटियों, आए बच्चियों, ये मत पढ़ो कि तुम में एक ऐसे नबी आ गए जो कल की बात जानते हैं। ये मत बोलो अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होगा, ये इल्म तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मेरी बेटियों ये छोड़ दो और वो जुमले पढ़ो जो तुम पहले पढ़ रही थी, यानी शिर्क गवारा नहीं। छोटी छोटी बच्चियों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अरे ये क्या कपड़े, अरे छोटी बच्ची है, चलो क्या बात है, अरे उसने ऐसा कह दिया, अरे बच्ची है। मेरे भाइयों छोटी छोटी बच्चियों के जबान से अगर शिरकिया जुमला निकल गया तो अल्लाह के नबी ने उसकी भी इस्लाह कर दी, इनको छोड़ दो। इसलिए उतर कर आए, माफ नहीं किया। अगर आज इन बच्चियों के दिमाग में ये बैठ गया कि अल्लाह के नबी कल की बात भी जानते हैं, तो फिर जवानी में भी और बुढ़ापे में भी उनके दिमाग से नहीं निकलेगा। आज जरूरत है इस्लाह करने की मेरे भाइयों, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे मदरसों में भेजो जहां सही इस्लाह हो सके। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा पैदा हो और जब वो बोलने लगे तो पहले अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, जब वो और कुछ बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ, और जब वो 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए मस्जिद में उंगली पकड़ कर लेकर जाओ, और जब 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो उसको मारो और मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। मेरे भाइयों ऐसे ही नहीं कहा, ये अकीदे की एक इस्लाह है। तो यहाँ अल्लाह के नबी जा रहे हैं और वहाँ उम्मे अय्यूब अबू अय्यूब से कहती हैं काश अल्लाह के रसूल मेरे घर रुक जाते तो कितना अच्छा होता। अल्लाह के नबी कहते हैं, अबू अय्यूब कहते हैं अरे चुप, दिन में ख्वाब देख रही है क्या है? बड़े बड़े अमीरों के घर तो अल्लाह के नबी रुकते नहीं है, तेरे घर रुक जा, क्या है तेरे पास? उम्मे अय्यूब अंदर चली गई। मैं पूरा वाकया नहीं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं, इसलिए कि मैंने पहले ही कहा था कि ये वक्त इबादत का वक्त है। मेरे भाइयों अल्लाह के हजरत उम्मे अय्यूब अंदर चली गई, उन्होंने वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद नमाज पढ़ी 2 रकात और अपने हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दी, अल्लाह अगर आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे मेहमान बन जाएं और मैं उनकी मेजबान बन जाऊं तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी? अय अल्लाह क्या एक गरीब घर को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मेजबानी का हक नहीं है? ये दुआ मांग रही है और इधर औस और खजरज के बड़े बड़े सरदार अय अल्लाह के रसूल मेरे घर रुकिए, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, अय अल्लाह के नबी मेरे घर रुकिए, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते ऊँटनी की लगाम को छोड़ दो, ये ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से रुकेगी, मेरे हुक्म से नहीं। अल्लाह जहां रोकेगा वहां रुक जाएगी और उसी का मैं मेहमान बन जाऊंगा। ऊँटनी जा रही है, अबू अय्यूब अंसारी के घर पे रुकती है, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा जब तक ये बैठेगी नहीं फैसला नहीं होगा। वो ऊँटनी रुकी और आगे बढ़ गई। अबू अय्यूब अंदर गए, कहा उम्मे अय्यूब क्यों दुआ मांग रही है, क्यों बार बार पुकार रही है? ऊँटनी तेरे दरवाजे से आगे बढ़ गई है। रुकी लेकिन बैठी नहीं, आगे बढ़ गई। उम्मे अय्यूब की दुआओं में तेजी आ गई। आय अल्लाह ऊँटनी मेरे घर के दरवाजे तक आ गई, रुक गई, फिर आगे बढ़ गई, तो वापस क्यों नहीं आ सकती है? आय अल्लाह अगर जब तू मेरे घर के दरवाजे पर रोक सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो उस ऊँटनी के दिमाग में और दिल में बात डालकर पीछे क्यों नहीं लौटा सकता? आय अल्लाह इन तमाम बड़े बड़े सरदारों ने मोहम्मद की चौखट पकड़ी है और हमने तेरी चौखट पर सवाल किया है। आय अल्लाह सुन ले, आय अल्लाह सुन ले, वही इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू सुनने वाला और जानने वाला है। ऊँटनी फिर पलटती है, फिर उम्मे अय्यूब के अबू अय्यूब के मकान पर रुकती है, इधर उधर देखती है और फिर वहीं बैठ जाती है। अल्लाह के रसूल उतरते हैं और कहते हैं अबू अय्यूब अल्लाह ने मुझे तुम्हारा मेहमान बना दिया है। अबू अय्यूब अंदर जाते हैं, कहते हैं उम्मे अय्यूब अल्लाह ने तेरी सुन ली, अब दुआ खत्म कर, जल्दी से खत्म कर और मोहम्मद रसूलुल्लाह को घर में बैठाने का इंतजाम कर। कहने लगी थोड़ी देर के लिए और बाहर रहने दीजिए, मैं 2 रकात और पढ़ लेती हूँ। कहा अब क्यों पढ़ रही है? अरे हो तो गई, अल्लाह ने सुन तो ली। कहा 2 रकात वो पहले जो पढ़ी थी वो मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रब से मांगा था, अब जो 2 रकात पढ़ने जा रही हूँ वो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा मेहमान बना दिया, उसका शुक्राना अदा करने जा रही हूँ, उसके शुक्रिया के लिए नमाज पढ़ रही हूँ। फिर 2 रकात पढ़ी, उसके बाद में उन्होंने इंतजाम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे अय्यूब के मेहमान बन गए। मेरे भाइयों ये होता है दुआओं की ताकत। दुआ ऊँटनी आई और आगे बढ़ गई, लेकिन उम्मे अय्यूब की दुआ की तासीर ये थी कि उस ऊँटनी को वापस आना पड़ा। हमारी दुआओं में तासीर आए तो कहां से आए?
پھر وہی بیرون ٹولے والی تقریر اٹھا کر پرسوں والی پھر پڑھنا پڑے گا، ہم دیکھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا. ہم اپنے کھانے پر نظر ڈالیں، ہم اپنے پہننے پر نظر ڈالیں، ہم اپنے بزنس پر نظر ڈالیں، ہم اپنے کاروبار پر نظر ڈالیں، ہم اپنے حلال و حرام پر نظر ڈالیں، ہم اپنے رشتوں پہ نظر ڈالیں، ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیا اس پر نظر ڈالیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں ان پر نظر ڈالیں، ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی کیسا آ گیا ہے. فرمایا حضرت عائشہ نے 80 سال تک دعائیں مانگتے رہو اور کمر جھک جائے تمہاری کمان کی طرف، پھر بھی اللہ اس وقت تک نہیں سنے گا جب تک کہ تم حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال روزی نہیں کھاؤ گے. اس حدیث نے اور حضرت عائشہ کے اس جملے نے کلیئر کر دیا کہ دعائیں کن کی قبول ہوں گی اور کن کی نہیں. صاف کہہ دیا کہ تمہاری کمریں جھک جائیں اور تم بوڑھے ہو جاؤ دعائیں مانگ مانگ کے اور لاٹھی لے کر چلنے لگو، پھر بھی اللہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی دعا کو تمہارے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے. ہم دیکھیں کہ ہم کتنا حلال کھا رہے ہیں اور کتنا حرام کھا رہے ہیں اور ہمارا بزنس کیسا ہے. بس لگ جائیے عبادت میں. ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں میرے بھائیوں، میرے ایک دوست ہیں اور بھائی بھی لگتے. السلام علیکم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیرن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.